بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدا کے افعال مقاربہ چار است۔ آپ جان لیجئے کہ افعال مقاربہ چار ہیں۔ کتنے افعال مقاربہ؟ افعال مقاربہ چار ہیں۔ ان افعال کو افعال مقاربہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ چار ہیں، وہ چار تو پہلے گن لیجئے۔ عسا، کادا، کروبا، اوشکا، یہ چار ہے نا۔ عسا، کادا، کروبا، اوشکا، یہ افعال مقاربہ ہے۔ ان کو مقاربہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ افعال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کی خبر کا حصول اس کے اسم کے لیے قریب ہے۔ کیا ہے؟ ان کی خبر کا حصول ان کے اسم کے لیے قریب ہوتا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی خبر کا حصول ان کے اسم کے لیے قریب ہے، تو قریب ہونے کو بتاتے ہیں یہ، اس لیے ان کو افعال مقاربہ کہا جاتا ہے۔ مثال دوں میں آپ کو۔ مثال کے طور پر میں نے کہا عسا زید ان یخرجا، تو عسا زید ان یخرجا اس کا معنی ہے امید ہے، یا ہم کہیں کہ قریب ہے کہ زید اب نکلے، کہ زید اب نکلے، قریب ہے کہ زید نکلے۔ تو نکلنے کا حصول زید کے لیے قریب ہے، اور نکلنا یہاں پر کیا ہے؟ یہ خبر ہے، اور زید یہ عسا کا اسم ہے۔ تو عسا زید ان یخرجا اس کا معنی ہوا کہ قریب ہے کہ زید ان قریب نکلے، زید ان قریب نکلے۔ تو نکلنا جو عسا کی خبر ہے اس کا حصول زید کے لیے قریب ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اور یہ سمجھایا کس نے؟ اس پر دلالت کس نے کی؟ عسا نے۔ تو ان کو افعال مقاربہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی خبر کا حصول ان کے اسم کے لیے قریب ہونے والا ہے، جلدی ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر جو خبر ان کے اسم کے لیے، جس خبر کا حصول قریب ہوگا، اس حصول کی بیٹا تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو حصول وہ کہ متکلم کو امید ہو کہ خبر کا حصول قریب ہے، بولنے والے کو امید ہو کہ خبر کا حصول قریب ہے۔ اگر بولنے والے کو یہ امید ہے کہ خبر کا حصول قریب ہے تو اس کے لیے بیٹا عسا کا استعمال کریں گے۔ جیسے میں کہوں قریب ہے کہ آپ عالم بن جائیں گے، تو یہ عالم بننے کا حصول آپ کے لیے ہوگا، اس کا قریب ہونا، اس کا نزدیک ہونا، اس کی امید کسے ہے؟ مجھے ہے۔ میں بول رہا ہوں مجھے ہے کہ قریب ہے کہ آپ عالم بن جائیں گے، تو یہ متکلم بولنے والے کو امید ہے یہاں پر حصول کی، تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ عسا۔ اب ہم اس کی عربی بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں گے؟ تو ہم ایسے عربی بنائیں گے عسا انتم ان تکونوا عالمین۔ عسا انتم قریب ہے کہ تم ان تکونوا عالمین کہ تم عالم ہو جاؤ، قریب ہے کہ تم عالم بن جاؤ۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر خبر کا حصول کی امید متکلم کو ہے، تو اس کے لیے ہمیں کس کا استعمال کرنا ہے؟ جہاں پر متکلم کو خبر کے حصول کی امید ہو، وہاں پر ہمیں استعمال کرنا ہے عسا کا۔ ٹھیک؟ لفظ عسا استعمال کریں گے ہم۔ اور حصول کی دوسری قسم ہے بیٹا متکلم کو جزم ہو۔ کیا ہو؟ جزم ہو، یقین ہو
تو امید اور یقین میں فرق سمجھتے ہو نا؟ جیسے کہ مجھے امید ہے کہ آپ پڑھتے ہو، امید ہے، امید میں یقین نہیں ہوتا ہے. لیکن جزم کہتے ہیں یقین کو، وثوق کو. اگر متکلم کو خبر کے حصول کے بارے میں امید ہے صرف، تب تو عسا کا استعمال کریں گے. اور اگر متکلم کو خبر کے حصول سے متعلق یقین ہے کہ ہاں ایسا ہوگا ہی عنقریب، تو جہاں پر یقین ہو وہاں پر ہم لفظ کادا کا استعمال کریں گے. عسا، کادا، کروبا او شکا، 4 ہے نا. تو کادا کا استعمال ہم کہاں کریں گے؟ جہاں پر متکلم کو خبر کے حصول کا جزم اور یقین ہو. ٹھیک ہے، تو کیا استعمال کریں گے؟ کادا. بات سمجھ میں آ گئی؟ متکلم کو جزم ہو کہ فاعل نے خبر کو حاصل کرنا شروع کر دیا ہے، تیسری صورت ہے یہ. متکلم کو کس بات کا جزم اور یقین ہو؟ کہ فاعل نے خبر کو حاصل کرنا شروع کر دیا ہے. ابھی کادا اور عسا اور کادا میں، عسا کے اندر کیا تھا؟ صرف امید تھی. کادا کے اندر کیا تھا؟ حصول کا یقین تھا کہ حصول ہوگا عنقریب. اور اگر متکلم کو یہ جذب اور یقین ہے کہ فاعل کو یا فاعل نے خبر کا حصول شروع کر دیا ہے، خبر کا حصول فاعل کو ہونے لگا ہے، اگر اس بات کا جزم ہے تو بیٹا وہاں پر ہم کروبا کا استعمال کرتے ہیں. ایسے ہی او شکا کا بھی استعمال کرتے ہیں. کروبا اور او شکا، ان دونوں کا استعمال ہم کہاں پر کرتے ہیں؟ جہاں پر فاعل خبر کا حصول شروع کر چکا ہو. مثال کے طور پر ہم نے کہا ایسی، یہ تو 4 افعال مقاربہ صاحب کتاب نے بیان کیے. ایسی بیٹا اخذا بھی ایک آتا ہے، ایک تفقہ بھی آتا ہے، ایک جعلہ بھی آتا ہے. یہ بھی افعال مقاربہ ہیں. ان کا معنی بھی وہی ہوتا ہے جو کروبا اور اوشکا کا ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر ہم کہیں کروبا زید ان یقرأ، تو اب اس کا معنی ہوگا زید نے پڑھنا شروع کر دیا ہے. یعنی اگر مجھے یہ یقین ہے کہ زید کے لیے پڑھائی کا حصول کی شروعات ہو چکی ہے، تو ہم وہاں پر کروبا یا اوشکا کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے ہم نے عصا کی مثال بنائی ویسی ہی سب کی مثالیں بنیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ افعال مقاربہ جو ہیں یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے کہا زید یخرج، زید نکلتا ہے، تو زید مبتدا ہے، یخرج فعل مضارع، فعل مضارع اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر، اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر زید کی خبر ہے، تو مبتدا خبر ہو گئے نا. یہ یاد رکھنا کہ یہ افعال مقاربہ کی جو خبر ہوگی نا وہ اس میں مشتق یا اس میں جامد نہیں ہوگی. ان کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کبھی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو کبھی بغیر ان کے بھی ہوتی ہے. ان مصدریہ جسے ہم کہتے ہیں، ان حرف موصول حرفی جسے ہم کہتے ہیں، جو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے فعل مضارع کو. تو افعال مقاربہ کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہوگی، چاہے ان کے ساتھ ہو یا بغیر ان کے ہو. اسی لیے میں نے ابھی مثال دی مبتدا خبر کی، وہ اس میں یخرجو فعل مضارع کے ساتھ دی. اب زید یخرجو ہم نے کہا مبتدا خبر ہے یہ،
اب ہمیں قادا، کروبا، اوشکا یا عسا، ان میں سے کسی کو ہم داخل کریں تو ہم کہیں گے عسا زید یخرجو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور ان حرف موصول حرفی لے کر آئیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں عسا زید ان یخرجا، قریب ہے اس کے زید نکلے. ٹھیک ہے. ایک اور بات یہاں پر سمجھ لو، مبتدا اور خبر پر تو یہ افعال مقاربہ داخلی ہوتے ہیں. جو مبتدا ہوتا ہے نا اس کو ان افعال کا اسم کہتے ہیں، اور جو خبر ہوتی ہے فعل مضارع ان کو ان کی خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فعل مقاربہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جاتا ہے. کیوں انشائیہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آرزو ہے، امید ہے، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ انشاء کی قبیل سے ہیں. اس لیے اور اس میں آرزو اور امید وغیرہ پائی جاتی ہے افعال مقاربہ میں، اس لیے ان سے ملا کر جو جملہ بنتا ہے نا وہ جملہ فعلیہ انشائیہ بنتا ہے، خبریہ نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چند باتیں آپ نے سمجھی. اچھا دوسری ایک بات اور یہاں پر سمجھو، افعال مقاربہ کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ اسم کو تو اپنے رفع دے دیتا ہے لیکن اپنی خبر کو نصب دے گا. یہ افعال مقاربہ خبر کو نصب دیتے ہیں. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی خبر ہوتی ہے فعل مضارع. ٹھیک ہے. اب فعل مضارع تو وہ پورا جملہ بن جائے گا، پورا جملہ ملا کر لفظاً تو نہ صحیح لیکن وہاں پر محلن وہ منصوب کہلائے گا. کیا ہوگا؟ محلن، یعنی نصب کی جگہ میں ہوگا وہ، کیونکہ افعال مقاربہ کی خبر منصوب ہوتی ہے. ٹھیک. جیسے کہ کانا وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہے. ٹھیک. فرماتے ہیں فصل بدا کے افعال مقاربہ چار است. آپ جان لیجیے کہ افعال مقاربہ چار ہے. چونکہ افعال مقاربہ چار جو کہ صاحب نومیر ذکر کر رہے ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور چونکہ ابتدائی کی بچوں کے لیے یہ کتاب لکھی ہے اس لیے چار ہی کا ذکر کر دیا، ورنہ تو میں نے بتایا تھا کہ ان کے علاوہ بھی افعال مقاربہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اخذا ہے، شرع ہے، طفقہ ہے، جعلہ ہے نا، یہ بھی افعال مقاربہ سے اور بھی ہیں. فصل بدا کے افعال مقاربہ چار است. آپ جان لیجیے کہ افعال مقاربہ چار ہیں: عسا، کادا، کروبا، اوشکا. فرماتے ہیں وَإِن افعال در جملہ اسمیہ روند. یہ افعال جملہ اسمیہ میں جاتے ہیں. جملہ اسمیہ میں یعنی مبتدا خبر میں، چونکہ جملہ اسمیہ وہی ہوتا ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، اور جملہ اسمیہ کا پہلا جز جو اسم ہوتا ہے جو مستند الیہ ہوتا ہے بیٹا اسی کو مبتدا کہتے ہیں. تو سیدھے کہہ لو جو کہ یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں. چوں کانا کی طرح. اسم را برفع کنند، یہ اسم کو رفع کرتے ہیں، وہ خبر را بنصب، اور خبر کو نصب کرتے ہیں. الا مگر، یہ کانا کی طرح جملہ اسمیہ پر داخل ہوئے، کانا ہی کی طرح انہوں نے اسم کو رفع کیا، خبر کو نصب دیا. لیکن پھر کانا ہی کی طرح کر رہے ہیں، کچھ تو فرق ہوگا نا. تو کچھ فرق جو ہے وہ بتا رہے ہیں الا کے ذریعے سے. الا ہاں آکے خبر یہاں فعل مضارع باشد. ہاں فرق یہ ہے کہ ان افعال کی خبر فعل مضارع ہوگی. ٹھیک ہے. جبکہ کانا وغیرہ کی خبر کا فعل مضارع ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. کانا زید قائما اس میں فاعل بن گئی خبر، لیکن ان کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہی ہوگی. با ان، کبھی ان کے ساتھ، جیسے عسا زید ان یخرج، یا بے ان یا بغیر ان کے، جیسے عسا زید یخرج. ٹھیک ہے. عسا زید ان یخرج کی ترکیب کیسے ہوگی؟ تو کہیں گے عسا فعل مقارب، زید اس کا اسم، ان حرف موصول یا موصول حرفی کہہ لو، یعنی ان مصدریہ کہہ لو. یخرج فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر صلہ موصول حرفی کا، یا یہ کہہ لو کہ فعل اپنے فاعل سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر
خبر عسا فعل مقارب، عسا فعل مقارب اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، ٹھیک. یا بے ان یا بغیر ان کے ہو، بغیر ان کے ہوگا تو موصول حرفی کہنے کی ضرورت نہیں ہے ترکیب میں. جیسے عسا زید یخرج، تو زید کو عسا کا اسم بنا دیا، یخرج فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر عسا فعل مقارب کی، فعل مقارب اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. و شاید کہ فعل مضارع بان فاعل عسا باشد. کبھی کبھی فعل مضارع، شاید کا معنی کبھی کبھی، شاید فعل مضارع بان، کبھی کبھی فعل مضارع جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر ان کے نہیں، ان کے ساتھ جو ہوتا ہے، چونکہ ان کے ساتھ مل کر ہی تو وہ مصدر کی تعبیل میں ہوگا، اور جب مصدر ہو جائے گا تو وہ مسند الیہ بھی بن جائے گا کیونکہ اسم بن جائے گا وہ، ٹھیک ہے نا. اور بغیر ان کے جو ہوتا ہے فعل مضارع وہ تو فعل ہی ہوتا ہے، وہ مصدر کی تعبیل میں نہیں ہو سکتا، اور جب مصدر کی تعبیل میں نہیں ہوگا بیٹا تو وہ اسم بھی نہیں ہوگا، اور جب اسم نہیں ہوگا تو وہ مسند الیہ بھی نہیں بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے بتا رہے ہیں کہ شاید کہ فعل مضارع بان فاعل عسا باشد، کبھی کبھی فعل مضارع جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ عسا کا فاعل ہو جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ فاعل ہو جاتا ہے. تو ان کے ساتھ جو فعل مضارع ہوگا وہی عسا کا فاعل بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فاعل مسند الیہ ہوتا ہے بیٹا، اور ان کے ساتھ جو فعل مضارع ہوگا وہی مسند الیہ بن سکتا ہے کیونکہ وہی مصدر ہوگا، مصدر کی تعبیل میں ہو جائے گا وہ، تبھی وہ مسند الیہ بن جائے گا، لہٰذا وہ فاعل بھی بن جائے گا. اور جو فعل مضارع بغیر ان کے ہوگا تو وہ تو مصدر کی تعبیل میں نہیں ہوگا، جب مصدر کی تعبیل میں نہیں ہوگا تو وہ مسند الیہ نہیں بن سکتا، اور جب مسند الیہ نہیں بنے گا تو فاعل بھی نہیں بن سکتا. اسی لیے کہا کبھی کبھی فعل مضارع ان کے ساتھ فاعل عسا باشد، عسا کا فاعل ہو جاتا ہے. اب جب عسا کا فاعل ہو گیا بیٹا تو ایسی صورت میں اب خبر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو جہاں پر فعل مضارع ان کے ساتھ مل کر عسا کا فاعل بن جائے تو وہاں خبر لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے. خبر کی کب ضرورت پڑتی ہے؟ جبکہ عسا کا اسم ہو، اور پھر اسم ہو تو اس کی خبر کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے مثال دے رہے ہیں، فرماتے وہ احتیاج بخبر نہ یفتد، تو اب خبر کی احتیاج ضرورت نہیں پڑتی ہے. جیسے عسى ان يخرج زید، قریب ہے، امید ہے کہ زید نکلے، کہ زید نکلے. تو عسى ان يخرج زید میں اگر ہم ترکیب کریں گے تو ترکیب کیسے کریں گے؟ ترکیب کریں گے عسى فعل مقارب، ان موصول حرفی یا ان مصدریہ، یخرج فعل، زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر عسا کا فاعل، عسا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، ٹھیک ہے. یہ ترکیب کر لیں گے. فرماتے جیسے کہ عسا ان یخرج زید در محل رفع بمعنی مصدر، یہاں پر ان یخرج زید جو ہے یہ پورا جملہ مل ملا کر محل رفع میں، رفع کی جگہ میں ہے چونکہ فاعل بن جا رہا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہے، محل رفع میں ہے، بمعنی مصدر، مصدر کے معنی میں، چونکہ ان مصدر یہ داخل ہو گیا نا تو فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں اس نے کر دیا، تو ہو جائے گا یہ کس معنی میں؟ عسى خروج زید، زید کا نکلنا ان قریب ہے، یہ معنی ہوگا اب، ٹھیک ہے. مصدر کے معنی میں ہو گیا نا، اب یہ بتاویل مصدر ہو کر، مصدر کے معنی میں ہو کر محل رفع میں ہو گیا، فاعل بن گیا عسا فعل کا، ٹھیک.